اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائهم من اول الدہر الی ابد الآبدین اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم احکام دین سیکھنے کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس میں ہم وضو کے احکام تک پہنچے ہیں۔ تو یہاں پر وضو کے احکام میں ہے کہ اگر کسی شخص کو علم ہو جاتا ہے کہ وضو کے بعد کوئی ایسی چیز اس سے واقع ہوئی ہے جس سے وضو باطل ہو جاتا ہے، جیسے پیشاب کا نکلنا، بس اگر یہ نماز ادا کرنے سے پہلے اور وضو کرنے کے بعد ہو تو ضروری ہے کہ نماز کے لیے دوبارہ وضو کر لیں، اور اگر یہ حدث کا سرزد ہونا نماز کے دوران ہو تو ضروری ہے کہ نماز کو توڑ دے اور وضو کر لے اور پھر دوبارہ نماز کو اثر نو پڑھے۔ اور اگر نماز پڑھنے کے بعد واقع ہو تو جو اس نے نماز پڑھی ہے وہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، اور آئندہ نمازوں کے لیے ضروری ہے کہ وضو کیا جائے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے وضو کے مسائل۔ اب یہاں پر پھر ایک مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ کسی شخص کو وضو کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وضو کے اعضاء میں سے بعض جگہوں کو اچھی طرح سے نہیں دھویا، خشک رہ گئی ہے، یا مسح جو ہے پورا نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے تھا، یا یہ شک اسے وضو کرتے ہوئے پیش آ جاتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں جس عضو کے خشک ہونے کا اسے علم ہو رہا ہے اس سے پہلے والا عضو اگر خشک ہو گیا ہو طبیعی طریقے سے تو وضو کو اثر نو کرے، چاہے وہ تری جو ہے منہ اور ہاتھوں کی ہو یا مسح کی ہو۔ دونوں صورتوں میں اگر طبیعی طریقے سے اگر قدرتی طریقے سے وہ نارملی طریقے سے خشک ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ موالات، یہاں پر موالات کی جو شرط ہے وہ حاصل نہیں ہوئی ہے، لہذا اس کا وضو باطل شمار ہوگا اور ضروری ہے کہ دوبارہ کرے۔ لیکن اگر جس عضو کے خشک ہونے کا ایسے علم ہوا ہے اس سے پہلے والا عضو خشک ہو چکا ہے، لیکن خشکی کا سبب ہوا کی گرمی ہے یا اس شخص کی بیماری وغیرہ ہے، جیسے کہ بخار وغیرہ ہونا، جس کی وجہ سے عام طور پر جلدی اعضاء خشک ہو جاتے ہیں، تو یعنی اگر کوئی عذر ہے تو اس صورت میں پھر اسی عضو کو جو اس سے پہلے والا ہے دھوئے گا، اس کے بعد جس کے متعلق سے علم ہوا کہ اندھلا رہ گیا تھا اس کو دھوئے گا اور اس کے بعد مسح کرے گا۔ اس طرح اس کا وضو پورا ہو جائے گا اور وضو صحیح ہوگا۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ اب یہاں پر کسی شخص کو نماز کے بعد شک ہو جاتا ہے کہ میں نے وضو کیا تھا نماز سے پہلے یا نہیں، اور نماز پڑھ چکا ہے، تو جو نماز پڑھ چکا ہے وہ صحیح ہے اور آئندہ نمازوں کے لیے ضروری ہے کہ وضو کر دے۔ اسی طرح کا اور مسئلہ ہے کہ کسی انسان کو وضو تو کر لیا تھا، نماز بھی پڑھ لی ہے، نماز پڑھنے کے بعد یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ کوئی حدث سرزد ہوئی ہے، پیشاب مثلا اس نے واقع کر دیا ہے یا پائخانہ اس نے کر دیا ہے یا ری وغیرہ اس سے خارج ہو گئی ہے، تو اس صورت میں جو نماز اس نے پڑھی ہے وہ نماز درست ہے، اور جو آئندہ نمازیں ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وضو کرے گا۔ البتہ اگر نماز کے دوران یہ علم حاصل ہو جائے تو اس صورت میں بہتر ہے کہ نماز کو توڑ کر دوبارہ وضو کر لیں اور پھر آ کے نماز پڑھے۔ البتہ اس کی صورت یہ ہے کہ نماز کے بعد آپ کو یقین ہوا لیکن شک ہو رہا تھا کہ یہ حدث نماز سے پہلے سرزد ہوئی تھی یا نماز کے بعد، اور نماز پڑھ چکے ہیں تو نماز صحیح ہے، لیکن نماز کے دوران اگر شک ہو رہا ہے تو اس صورت میں نماز کو توڑ دیں اور وضو کر کے نماز کو اثر نو پڑھیں۔
اب یہاں پہ بہت ہی اہم مسئلہ آ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پیشاب بار بار آنے کی بیماری ہو جاتی ہے، یا پائخانہ بار بار آنے کی بیماری ہو جاتی ہے، یا ری بار بار نکلنے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ تو یہ تینوں قسم کے جو لوگ ہیں ان کے مختلف احکام ہیں۔ تو سب سے پہلا ان کا حکم یہ ہے، چاہے اسے پائخانے کی بیماری ہو، بار بار آ رہا ہو، یا پیشاب کی بیماری ہو، یا ری بار بار نکلنے کی بیماری ہو، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس کے علم میں ہے کہ فلاں وقت میں نماز کا جو وقت ہے، مثال کے طور پر ظہر کا وقت جب شروع ہوتا ہے غروب ہونے تک، اس دوران فلاں وقت میں یہ بند ہو جاتا ہے، یعنی پیشاب پائخانہ رک جاتا ہے یا ری کا آنا رک جاتا ہے، اور وہ وقت اتنا ہوتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے، تمام واجب اجزاء کے ساتھ اور مستحب اجزاء کے ساتھ، یا فقط اور فقط واجب اجزاء کے ساتھ۔ تو اس صورت میں اس شخص پر لازم ہوگا کہ انتظار کرے کہ وہ وقفے والا وقت آئے اور اس وقت میں طہارت حاصل کرے اور واجبات نماز کو انجام دے اگر اتنا وقت ہے، اور اگر زیادہ ہے تو مستحبات بھی انجام دے سکتا ہے۔ لیکن اگر صرف اتنا وقت ہو کہ واجبات انجام دے سکتا ہو تو واجب ہے کہ صرف اور صرف واجبات انجام دے، اور مستحبات مثلا اذان دینا یا اقامت کہنا یا قنوت پڑھنا ان سب کو چھوڑ دے۔ یہ وہ صورت ہے کہ جہاں پر وقفہ ملتا ہے، طہارت حاصل کر لے اور نماز کے لیے۔ دوسری صورت وہ ہے کہ جہاں پر کچھ وقت ملتا ہے، مثلا طہارت کرنے کے بعد نماز کا کچھ حصہ اس حالت سے پڑھ لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ پیشاب پائخانہ یا ری آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں بھی واجب ہے کہ اس وقت وضو کر لے اور نماز کو شروع کر دے۔ نماز کے دوران اگر اسے پائخانہ آنا شروع ہو جاتا ہے یا پیشاب آنا شروع ہو جاتا ہے یا ری خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی وضو سے نماز کو پڑھ لے۔ البتہ یہاں پر ایک اور صورت ہے کہ اگر وہ پیشاب کی بیماری رکھتا ہو اور پائخانے کی بیماری نہ رکھتا ہو، اس دوران اسے پائخانہ آ جائے تو وضو باطل ہو جائے گا۔ واجب ہے کہ اثر نو وضو کرے اور نماز کو اثر نو پڑھے۔ اسی طرح اگر اس کو پائخانے کی بیماری ہے، پیشاب کی بیماری نہیں ہے، اور اس دوران پیشاب آ گیا ہے تو اس کا وضو باطل ہو جاتا ہے۔ نماز کو توڑ کے اثر نو وضو کرے اور اثر نو نماز کو پڑھ لے۔ اسی طرح اگر سو گیا اسی درمیان میں تو اس کا بھی حکم یہی ہے۔ خلاصہ کلام یعنی ہر وہ کام اس بیماری کے علاوہ جو باقی کام وضو کو توڑنے والے ہیں، اگر وہ پیش آ جاتے ہیں تو اس کے لیے نماز توڑ دے اور وضو کو انجام دے۔ یہ دوسری صورت۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اتنا وقت ملتا ہی نہیں ہے کہ وضو کر کے نماز کو پڑھ سکے، حتیٰ کہ وضو کرنے جتنا بھی وقت اس کے پاس نہیں ہوتا ہے، تو اس صورت میں کیا کرے؟ تو اس صورت میں ضروری ہے کہ ایک وضو کر لے اور اس ایک وضو سے تمام نمازوں کو پڑھ لے۔ 5 وقت کی نماز پنجگانہ جو ہے اس سے ایک ہی وضو سے پڑھ لے، چونکہ اس کو جو پیشاب آنے کی جو بیماری ہے وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، اور پائخانہ آنے کی جو بیماری ہے وہ بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور اسی طرح ری آنے کی جو بیماری ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یعنی اتنا وقت اسے نہیں ملتا۔ تو اس صورت میں ایک وضو کافی ہوگا۔ البتہ یہاں پر بھی وہی صورت ہے کہ بیماری کے علاوہ باقی جو وضو باطل کرنے والی چیزیں ہیں وہ اگر پیش آ جاتی ہیں تو پھر یہ وضو باطل ہو جائے گا، اور پھر آئندہ نمازوں کے لیے ضروری ہے کہ دوسرا وضو کر لیا جائے۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ پیش آ جاتا ہے، وہ یہ کہ کیا یہ شخص نماز پڑھنے کے علاوہ اسی وضو سے یہ شخص جس کا جو حدث ہے پیشاب یا پائخانے کی وہ بند ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو ہم نے کہا کہ ایک وضو کافی ہے نماز کے لیے، کیا اسی ایک وضو جو نماز کے لیے کافی ہے اس کے لیے اسی وضو کے ساتھ قرآن کے حروف کو، قرآن کی روشنائی اور تحریر کو ہاتھ لگا سکتا ہے،
یا نہیں لگا سکتا؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ لگا سکتا ہے۔ اب یہاں پر کیا یہ ضروری ہے کہ جس شخص کا پیشاب رکنے کا نام نہیں لیتا یا پائخانہ رکنے کا نام نہیں لیتا وہ وضو کرے اور فوراً جا کے نماز میں شروع ہو جائے؟ نہیں، یہ واجب نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وضو کرنے کے بعد فوراً نماز میں شروع ہو جائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی پڑھے اور جیسے وضو کرے تو نماز پڑھنا شروع کر لے، لیکن واجب نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ جب پیشاب یا پائخانے کی بیماری ہوتی ہے تو پیشاب اور پائخانہ نکلتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بدن تو نجس ہوتا ہی ہے، پیشاب نکلنے کی جو جگہ ہے وہ نجس ہوتی ہے اور اطراف میں جو بھی چمڑی بدن ہے وہ بھی نجس ہو جاتے ہیں۔ پائخانہ نکلنے کی جگہ جو ہے وہ تو نجس ہوتی ہے، لیکن اطراف میں باقی جگہ بھی نجس ہوتی ہے، اور اسی طرح اگر اس کا سد باب نہ کیا جائے تو کپڑے بھی نجس ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کیا جائے کہ نجاست کم سے کم پھیلے، یعنی کپڑوں تک تو نہ پہنچے لیکن بدن کے حصوں پر بھی کم سے کم پھیلے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے مردوں کے لیے کہ اس میں ایک تھیلی وغیرہ باندھ لیں جس میں روئی ڈال لیں، یا جو ہے آج کل پیمپر جو مل رہے ہیں وہ ڈال دیں تاکہ پیشاب اس میں جمع ہو اور زیادہ جگہ جو ہے وہ نجس نہ ہو اور کپڑے بھی نجس نہ ہو، یا جو ہے آج کل میڈیکلی جو تھیلی لگائی جاتی ہے وہ لگوائی جائے تاکہ وہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ ایک قطرہ بھی جو ہے وہ پھر اس صورت میں باقی حصوں کو نہیں لگتا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے نجاست کو پھیلنے سے بچنے کا، تاکہ کپڑے نجس نہ ہوں نماز کے دوران اور اسی طرح باقی بدن نجس نہ ہو۔ البتہ پیشاب نکلنے کی جگہ جو عام طور پر نجس ہو جاتی ہے اس کو دھونا ضروری نہیں ہوتا ہر نماز کے لیے، اسی طرح پائخانے کی جگہ جو عام طور پر نجس ہو جاتی ہے اس کو بار بار دھونا ضروری نہیں ہوتا، البتہ مستحب ہے کہ ان کو ہر نماز کے لیے دھویا جائے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو ہم نے تھیلی اور پیشاب نجاست جو ہے بچنے کا جو طریقہ بتایا، یہ اگر ہر نماز میں کر سکتا ہو تو واجب ہے کہ کرے، اور اگر زحمت کا باعث ہو تو پھر بدلنا ضروری نہیں ہے۔ اگر بدلنا آسان ہو تو ہر نماز کے لیے بدلے، اور اگر بدلنا آسان نہیں ہو، زحمت کا باعث بنتا ہو کسی حوالے سے، تو پھر اس کو بدلنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ جو شخص پیشاب کو روکنے پر قادر نہیں ہوتا، پائخانوں کو روکنے پر قادر نہیں ہوتا، چونکہ وہ مریض ہے پیشاب بار بار آنے کا، پائخانہ بار بار آنے کا، تو ضروری ہے کہ وہ پیشاب کو پھیلنے سے روکے اور پائخانوں کو پھیلنے سے روکے جتنا روک سکتا ہو۔ اگر اس میں خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہو تب بھی خرچ کرے، یا اگر علاج کرانے کی ضرورت پڑتی ہو تو علاج کروا لے۔ بہتر یہ ہے کہ علاج کروا لے تاکہ یہ بیماری اس کی ختم ہو جائے۔ اب یہاں پر ایک اہم مسئلہ، تو جو نمازیں وہ بیماری کی حالت میں پڑھ رہا تھا اور ایک وضو سے پڑھ رہا تھا، پیشاب کی بیماری تھی یا پائخانے کی بیماری تھی یا ریح کی بیماری تھی، وہ مسلسل ایک ہی وضو سے مثلا نمازیں پڑھ رہا تھا، اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے، اس بیماری سے الحمدللہ شفایاب ہو گیا ہے، تو اس صورت میں وہ نمازیں جو اس نے اس حالت میں پڑھی تھیں، یعنی بیماری کی حالت میں پڑھی تھیں، اس نمازوں کی قضا کرنا اس پر واجب ہوگا یا مستحب ہوگا یا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ جو اس نے نمازیں پڑھی ہیں وہ درست ہیں اور وہ مقبول ہیں، دوبارہ ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ آئندہ نمازوں کے لیے ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہوگا اگر وضو اس حدث کے علاوہ باطل نہ ہوتا ہو۔ لیکن اگر اس کی بیماری سے شفایاب ہونا
اس نماز کے فوراً بعد ہو جس کا وقت ابھی باقی ہے. مثال کے طور پر نماز ظہر اس نے پڑھ لی تھی اس حالت میں، اور ابھی غروب نہیں ہوا اور اتنا وقت ہے کہ نماز ظہر پڑھ سکتا ہے، تو یہ ٹھیک ہو گیا ہے. تو اس صورت میں اس پر واجب ہے، احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ طہارت حاصل کریں اور اسی نماز کو دوبارہ پڑھ لیں. اس کے بعد اہم مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ جو ہم نے پیشاب اور پائخانے کی بیماری کے احکام ذکر کیے ہیں، وہی احکام اس شخص پر بھی لاگو